بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز کی۔ جانتے ہی ہیں آپ کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے جو تاحیات قائد ہیں، ان سے جناب مولانا فضل الرحمان جو JUI کے قائد ہیں، ان کی فون پر بات ہوئی، تفصیلاً بات ہوئی، خیر خیریت کے علاوہ سیاسی سرگرمیاں ظاہر ہے مین موضوع سخن تھی، اور میاں صاحب نے یہ مولانا صاحب کو اپنے بھرپور تعاون کا اور گو ہیڈ کا یعنی کہا کہ وہ نہ صرف اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں دامے درمے سخنے اور تمام دعاؤں کے ساتھ شامل ہوں گے، یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ شامل ہوگی، بلکہ اس میں جو بھی فیصلے ہوں گے ان پر پوری قوت سے عمل درآمد اور پورے اخلاص کے ساتھ عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف یا ان کا جو اسٹائل آف پالیٹکس ہے وہ تھوڑا بیک فٹ پر ہے۔ فرنٹ فٹ پر جب سے یہ نیب کی پیشی کا سلسلہ ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ آگے ہیں اور وہ مستعد ہیں اور اپوزیشن لیڈروں سے ان کے رابطے موجود ہیں، اور مریم صاحبہ ظاہر ہے ایک فرنٹ فٹ پر کھیلنے والی لیڈر ہیں کہ وہ یعنی جب بھی میدان میں اترتی ہیں سیاسی میدان میں تو گویا اس میں ایک جان جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور جو مخالفین ہیں وہ ان میں تھوڑی تھرتھراہٹ سی ہوتی وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر اس خاتون کو نہ روکا جائے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اس پر خاص طور پر یہ ابا بورڈ ہے، بارہا یہ متعدد جو طاقتور قوتیں ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو ان کے حاشیہ بردار یعنی اس وقت کی حکومت ہے ان کی طرف سے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا گیا ہے کہ مریم نواز کو اگر ایکلپس کر دیں، یعنی نون لیگ ان کو آگے نہ لے کے آئے تو کسی حد تک معاملات جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو نون لیگ کے بدخواہ ہیں، جو انہیں پاکستان کے عوام کی آواز نہیں بننے دینا چاہتے، ان کے دل میں جو کھٹکتی ہے چیز اس کا نام مریم نواز ہے۔ لہٰذا مریم نواز نون لیگ کا سمجھ لیں کہ مستقبل ہے، اور حال بھی اس سینس میں ہے کہ جب بھی نون لیگ کو فین فیئر چاہیے، جب بھی نون لیگ کو چاہیے کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ پرجوش ہوں اور میڈیا میں انہی پر فوکس ہو، نہ صرف میڈیا میں بلکہ ایکچول پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا سینٹر آف گریویٹی وہ ہوں، تو اس صورت میں مریم نواز صاحبہ ہی کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہی منظر پر آتی ہیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں صاحب سے بات کی، اور ظاہر ہے باہمی خیریت کے علاوہ میاں صاحب نے یعنی زرداری صاحب آصف زرداری صاحب کی خیریت دریافت کی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بیمار ہیں بڑے شدید، اس طرح بلاول صاحب نے میاں صاحب کی خیریت دریافت کی۔ بہرحال باہمی علیگ سلیگ کے علاوہ سندھ پر جو گویا یعنی گدھیں سمجھ لیں کہ وفاقی حکومت یا PTI کی صورت میں جو گدھیں منڈلا رہی ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تیا پانچا اس کا کیا جائے اور ان کی درینہ خواہش پوری ہو کہ وہاں پر براہ راست ان کا اقتدار ہو، یا اقتدار کی غلام گردشیں جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق چلا کریں۔ تو وفاقی حکومت بارہا اس کا برملا اظہار بھی کرتی رہی ہے اور ایسی سازشیں بھی کرتی رہی ہے کہ سندھ حکومت کو نہ صرف ناکام کیا جائے، ہو سکے تو اس کو برطرف کیا جائے یا گورنر راج نافذ کیا جائے۔ اس پر میاں صاحب نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا کہ کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے اس کی نون لیگ سپورٹ نہیں کرتی، خاص طور پر سندھ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے جو جمہوری اور سیاسی قوتیں ہیں، میرا نہیں گمان کہ ان میں سے کوئی بھی گروہ ایسا ہو سوائے یہ جو جیلی گروہ ہے PTI کا کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کو سپورٹ کرے۔ سندھ حکومت کی پرفارمنس پر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو موجودہ جوڈیشری کے سربراہ ہیں ان کو بھی خاصی دلچسپی ہوتی ہے،
وجہ اس کی یہی ہے کہ جس طرح سابق جوڈیشل ٹھگ آف پاکستان، اسے لاہور سے زیادہ دلچسپی تھی اور لاہور کے حکمرانوں سے، کیونکہ وہ وہاں کا تھا اور وہاں کی طرح وہ شوشہ وہاں پر ذرا دبدبہ اپنا قائم کرنا اور وہاں پر جا کر عدالتیں لگانا اور نام نہاد نوٹسز لینا وغیرہ ان کا مرغوب اور محبوب مشغلہ تھا۔ اس طرح موجودہ ماشاءاللہ جو عدالتی سربراہ ہیں انہی 5 پیاروں میں سے ایک وہ پاناما والے 5 پیارے، تو ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ ان کا بھی دبکہ شبکہ ذرا کراچی آخر ان کا شہر ہے، اس والے سے کراچی میں ہو اور وائڈر سندھ میں بھی ہو۔ تو اس طرح سمجھ لیں کہ سندھ پر ایک ڈیول جو حملہ ہے، دوہرا حملہ ہے۔ ایک تو جو سیاسی گماشتے ہیں، طاقتور قوتوں کے جو چیلے چانٹے ہیں پی ٹی آئی کی صورت میں، ان کی بڑی خواہش ہے، اور دوسرا پھر ماشاءاللہ جو جوڈیشل اب کیا کہیں ان کو، سابق جوڈیشل ٹھگ کے جو نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں کسی حد تک، تو ان کی بھی نظر کرم وہاں پر ہے۔ تو اس والے سے مسلم لیگ کی طرف سے ایشورنس جو ہے وہ یقیناً اچھی بات ہے، باقی بھی سیاستدان یقیناً یہی سوچتے ہوں گے۔ تو بہرحال اس جو آل پارٹیز کانفرنس جس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اس میں اس وقت بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو مین پولیٹیکل فورسز ہیں وہ گویا ایک پیج پر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری 2 وجوہات امیڈیٹ ویسے تو اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ظاہر ہے ان کے خلاف کیسز جو ہیں پھر بھرپور انداز میں ایک طرح سے پھر ان میں جان ڈالی جا رہی ہے، زرداری صاحب کے متعلق ان کو فرد جرم بھی عائد کی گئی وغیرہ وغیرہ، اور پھر سندھ حکومت پر بھی تابڑ توڑ حملے اور سازشیں ہر لیول پر ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے نام پر اب ایک کمیٹی بھی، کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کبھی کوئی ڈرامہ رچاتی ہے کبھی کوئی، لیکن بہرحال وہ مختلف انداز سے ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں سندھ کی انتظامیہ یا سیاسی حکمران جو ان سارے حملوں کو۔ لیکن اس میں ایک عام بات ہوگی کہ ہماری تو بڑی خواہش ہے، ویسے یہ خواہش ہے آپ کو عجیب لگے گی کہ فیڈرل حکومت جو ہے سندھ حکومت کو برطرف کرے، وہاں پر گورنر راج لگائے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کی ایک غلطی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے، ان کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے پنجاب کو حکمران اس وقت کے یعنی شہباز شریف کی حکومت کو برطرف کیا تھا، اور سلمان تاثیر جو اس وقت گورنر تھا اس کو آگے کیا اور یعنی حد تائید کے وسائل دیے کہ پولیٹیکل ڈنٹ ڈالیں اور لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ خریدیں یا ان کا بازو مروڑیں وغیرہ، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ ممکن نہ ہوا۔ لیکن اس کا جو اثرات ہوئے وہ یہ ہوئے کہ میاں صاحبان اس وقت بڑی حد تک عملی طور پر پسپا ہو چکے تھے بحالی یعنی ججز کی بحالی کے فرنٹ پر، لیکن اس اقدام نے، زرداری صاحب کے اس اقدام نے، یا اوور ایمبیشسنس جو ان میں تھی کہ پنجاب جس کو بے نظیر بھی نہیں لے سکی میں لے جاؤں گا براہ راست اور فل فلیجڈ انداز میں، تو اس نے میاں صاحبان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہنے دیا کہ اگر اس وقت وہ یہ نہ کرتے کہ مارچ نہ کرتے، اور جوڈیشری کا نام ظاہر ہے اس والے سے ان کی یعنی کمٹمنٹ بھی تھی پہلے الیکٹورل پروسیس میں بھی، تو وہ بھرپور انداز سے میدان میں آ گئے، گویا انہیں دیوار سے لگا دیا گیا، اور اب ان کے پاس ڈو اور ڈائی والا معاملہ تھا۔ تو زرداری صاحب کی اس سمجھ لیں کہ پولیٹیکل غلطی نے افتخار چودھری کا معاملہ جو ہے اور بڑھا دیا، ان کو سمجھ لیں کہ 4 چاند لگ گئے اور وہ پھر بحال ہو گیا، اور ڈوگر صاحب جو ہے عبدالحمید امیر ڈوگر وہ سیاسی اپنا جوڈیشل نقطہ نظر سے راہی ملک عدم ہوئے۔ تو اسی طرح اگر موجودہ حکومت سندھ حکومت کو برطرف کرتی ہے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس وہ جو ہے نا کہ ایک سٹیپ آگے اور 2 پیچھے، یا پھر دائیں دیکھنا پھر بائیں دیکھنا، یہ آپشن ختم ہو جائے گا، ان کے پاس یکسوئی آ جائے گی، اور پولیٹکس میں بڑی زبردست قسم کی ہلچل ہوگی اور جان پڑ جائے گی، اور مولانا کے ساتھ بالکل بھرپور انداز سے ایک پیج پر آ جائیں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تمام تر حماقتوں کے باوجود
ابھی تک موجودہ حکومت یا ان کے جو سرپرست ہیں وہ اتنے پاگل ہوئے ہیں، کہتے رہیں گے پریشر ڈیولپ کریں گے، بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اتنے پاگل نہیں ہوئے کہ وہ سندھ حکومت کو برطرف کر سکیں. لہذا راوی اسی طرح ہی لکھتا رہے گا، چین بھی اور بے چینی بھی. تو اس والے سے اب نون لیگ کے پاس بھی ظاہر ہے وہی کہ نیب وغیرہ اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز تو کافی عرصے سے جیل میں ہیں، تو ان کے پاس بھی انسینٹو موجود ہے کہ اب اس آپشن کو تھوڑا ایکسرسائز کر کے دیکھیں، شہباز شریف سٹائل کو ذرا پیچھے رہنے دیں، مریم نواز کو آگے آنے دیں. ادھر بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں انہی 2-3 فیکٹرز کی وجہ سے جن کو میں نے گنوایا ہے. بلکہ اس میں ایک ضمنی اور بات یہ ہے کہ اگر سندھ حکومت کو برطرف کر دیا جائے تو وقتی طور پر تو دھچکا ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی ان کی لیڈرشپ، خاص طور بلاول کی لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے ایک بڑا زبردست موقع ہوگا کہ پھر حقیقی ایکٹیویزم کرنا پڑے گا. اور ابھی ماشاءاللہ زرداری صاحب چلو ٹھیک ہے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لیکن ابھی تک ظاہر ہے موجود ہیں. ان کی موجودگی، سمپل موجودگی بھی بلاول صاحب کے لیے سورس آف انسپریشن اور اسٹرینتھ ہے. لہٰذا ان کی موجودگی میں ہی ایک دفعہ حقیقی مسلز جو ہیں وہ فلیکس کر لیں تو اس طرح زیادہ فائدہ رہے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ مولانا کے پلان میں کتنا رنگ اس دفعہ آتا ہے. حالات کنڈیوسو ہیں اور نون لیگ کی یہ جو ولنگنس ہے کہ شہباز شریف کو پیچھے اور مریم کو آگے آنے دینے کا موقع جو ہے یہ بھی یعنی اے پی سی کو زیادہ مؤثر اور ایکٹیو بنانے اور اس کے اہداف جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بڑا اہم ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اپوزیشن اس سے کوئی کنکریٹ حاصل کر سکتی ہے یا نہیں. یہ بات کہ یعنی سیدھے سادے مقاصد تو تھیوریٹیکل تو یہی ہیں کہ حکومت سے نجات، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر وہ کیسے جو ہے پیش قدمی کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں، خدا حافظ.